أسارير وجه صبيح تسر أسارير وجه صبيح. ہم کل کیا پڑھے تھے؟ کہاں تک بات ختم ہوئی تھی ہماری؟ میں آیت نمبر 25 پڑھی تھی، 26 پڑھی تھی. بشر الذین آمنوا، ہم مومنین کے لیے بشارت تھی. پہلے تو وہ ساری ڈیٹیل ہو گئی تھی کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے سورت کے سٹارٹ میں بتایا کہ مومنین کیسے ہوتے ہیں، پھر منکرین کیسے ہوتے ہیں، اس کے بعد منافقین کیسے ہوتے ہیں. پھر منافقین کے لیے جو تھی وہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ میں ہوں، میں تمہاری طبیعت سیٹ کروں گا. پھر اس کے بعد اب اللہ تعالیٰ وبشر الذین، گڈ نیوز دے رہے ہیں، بشارت دے رہے ہیں کہ تمہارے لیے جنت ہوگی، اور جنت میں اتنا کچھ انسینٹیوز دے رہے ہیں ہمیں کہ بھائی انسان بن جائیں، مومنین بن جائیں، جو ایمان والے ہوں گے ان کے لیے جنت میں بہت کچھ ہوگا. جنات تجری من تحتہا الانہار، نہریں بہ رہی ہوں گی، اس میں پھل دیے جائیں گے. پھل ایسے ہوں گے جو کہ شکل سے بے شک ملتے جلتے ہوں گے، لیکن جب ہم ہر بار کھائیں گے تو یہی کہیں گے کہ اس کا ذائقہ جو ہے وہ بہت اعلیٰ اور عمدہ ہے. پھر جو بیبیاں ہوں گی جنتی آدمیوں کی، واہ واہ، تو وہ بڑی پاک صاف ہوں گی، اور وہ ازواج مطہرہ ہوں گی، وہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. یہ زندگی چھوٹی سی ہے، اس کا جب ہم پیچھے مڑ کے دیکھیں گے تو وہ ایک لمحے کے جیسے لگے گی، لیکن آگے جو جتنی بھی بشارتیں اللہ دے رہے ہیں وہ آخر میں کہہ رہے ہیں یہ ہمیشگی والی ہے. تو اس ہمیشگی والی بشارتوں کے لیے اپنی مختصر سے زندگی کو سیٹ کر لیں ہم. جو ازواج مطہرہ آ رہا ہے، یہ تعریف خود ہماری ہی ہے نا، یہ خود ہماری ہی تعریف ہے نا. جی 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 انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ جب ہمیں اس انداز سے مخاطب کر رہے ہیں کہ ازواج مطہرہ، تو کتنی بڑی خوش قسمتی کی بات ہے. دیکھیں گے آگے شروع. پھر یہ مچھر والی بھی ہم نے کر لی تھی نا آیت، جی ان اللہ لا یستحیی. جی. تو ہماری بات رکی تھی الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، اس پر کہ اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرتے ہیں. فاسق کون ہیں؟ فاسقین کی اللہ پاک تعریف بیان کر رہے تھے کہ یہ کون ہوتے ہیں فاسق. ہم شروع کر لیں گے. جی 10 منٹ ہو گئے، اوپر کر لیتے ہیں انشاءاللہ. جی. تو فاسقین کے تعلق سے بات ہوئی تھی کہ فاسق کون ہوتا ہے نا. یہ اس کو کافروں کے ساتھ خاص نہیں کیا جا سکتا، یا مومنوں کے ساتھ خاص بھی نہیں کیا جا سکتا، بلکہ یہ نافرمان، اللہ تعالیٰ کا نافرمان کہلایا جائے گا، جو اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری سے روگردانی کرتا ہے. اب خود اس کے اللہ رب العالمین یہاں پر اس کی صفات بیان کر رہے ہیں، اس کی پہچان دلا رہے ہیں کہ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے وعدے کو، یعنی مضبوطی کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو توڑ دیتے ہیں. جس طرح سے الست بربکم جب کہا گیا تو اس کی ربوبیت کا احساس ہمارے دلوں میں پیوست ہو جانا چاہیے تھا، اور اس کی ناراضگی اور اس کی خفگی کا خوف ہمارے اندر ہونا چاہیے کہ وہ ہمارا رب ہے اور ہمیں اس کو ناراض نہیں کرنا ہے. اور آگے اللہ پاک فرما رہے ہیں وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. اور دوسرا ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے وعدے کو نبھا نہیں رہے، دوسرا یہ کر رہے ہیں کہ جہاں پر اللہ رب العالمین نے رشتوں کے جوڑنے کی تعلیم دے رہے ہیں وہاں پر کاٹ دیتے ہیں. وَيَقْطَعُونَ، اور کاٹتے ہیں وہ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، جہاں پر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اس کو جوڑنے کا. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد مچاتے ہیں. أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں یا خسارہ پانے والے ہیں. اب یہاں پر اللہ رب العالمین زمین کے فساد کو، زمین میں جتنے بھی فساد ہو رہے ہیں، خون ریزیاں ہو رہی ہیں،
قتل و قتال ہو رہے ہیں، دھوکہ دھڑی ہو رہا ہے، دلوں کو توڑا جا رہا ہے، جو کچھ بھی ہو رہا ہے، جتنا بھی فساد زمین میں ہو رہا ہے، ظاہری طور پر ہو یا معنوی طور پر ہو، جس قسم سے بھی ہو، اس کا بنیاد اللہ رب العالمین نے وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ پر رکھ دیا کہ وہ کاٹتے ہیں ان رشتوں کو جس کو اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، اس کو بنیاد بنا دی۔ اس سبب سے پھر زمین میں فساد ہوتا ہے، یہ اللہ پاک فرما رہے ہیں۔ تو یعنی اس کی اہمیت کتنی زیادہ ہے کہ رشتوں کے آپس میں جوڑنے کی نظر انداز کرتے ہوئے، درگزر کرتے ہوئے، ہر ایک کی کڑوی کسیلی کو برداشت کرتے ہوئے، اس کسی کی کچھ برائی کو، اس کی عقل کی، اس کی اخلاق کی خرابی اور اس کی عذر، اس کی مجبوری کہ اللہ نے اس کو ایسے اخلاق سے پیدا کیا ہے، اس کی تربیت نہیں ہوئی ہے، اس کے اندر اتنا جذب کا، اتنے ہمت کا یا اپنے آپ کو قابو میں رکھنے کا اتنا مادہ نہیں ہے، کمزور ہے، ذہنی طور پر کمزور ہے، صلاحیتوں کے اعتبار سے کمزور ہے، اتنی صلاحیت اور اتنی قابلیت نہیں ہے کہ کشادہ دلی دکھا سکے، کشادہ ذہنی سے چل سکے، تنگ دل ہے، اس طریقے سے عذر سمجھتے ہوئے، اس کو عذر میں لیتے ہوئے انسان اگر درگزر کر کے چلتا چلا جائے آپس میں جوڑ و محبت کے ساتھ، تو پھر کوئی فساد نہیں ہوگا زمین میں۔ اصل فساد تو ہر ایک کی غلطیوں کو پکڑنے اور اس کو اس سے اپنے آپ کو دور کرنے سے ہے، یعنی ہر کوئی جو ہے سامنے والے سے اپنا حق وصول کرنے کی فکر کر رہا ہو اور خود کے حق ادا کرنے کی فکروں سے خالی ہو، تو پھر ظاہری بات ہے رشتے ٹوٹ ہی جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگ یہی لوگ جو ہے خسارہ اٹھانے والے ہیں، یعنی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اور آگے اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ انکار کا معاملہ، اس کے احکامات سے پیروی میں انکار کا معاملہ یا کفر کیسے کر سکتے ہو، جبکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایسی حال میں پیدا کیا ہے کہ تم مردہ تھے اور تم کو اللہ نے زندگی دی، یعنی وکنتم امواتن، تم مردہ تھے، فاحیاکم، تمہیں اللہ نے زندہ کیا، زندگی بخشی، ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں موت دے دے گا، ثم یحییکم، پھر تمہیں وہ زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر تم اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔ یعنی پہلے اللہ رب العالمین، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم اللہ تعالیٰ کا انکار کیسے کر سکتے ہو، اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری سے روگردانی کیسے کر سکتے ہو، اس سے کیے ہوئے عہد کو، اس سے کیے ہوئے وعدے سے اپنا منہ کیسے موڑ سکتے ہو، جبکہ تم پر اللہ تعالیٰ کے احسانات کتنے ہیں، کئی گنا ہے اللہ تعالیٰ کے احسانات ہیں، اور تم اللہ تعالیٰ کے احسانوں کے تحت ہی تمہارا وجود باقی ہے، کہ تم کچھ بھی نہیں تھے، ایک مردہ تھے، ذرات کی شکل میں مردہ تھے، زمین کے ذرات کی شکل میں مردہ تھے، ہواؤں کی شکل میں تم مردہ تھے، پانی کے قطروں کی شکل میں تم مردہ تھے، غذا کی شکل میں تم مردہ تھے، بس ایک گندا اور ناپاک، پھر اس کے بعد ایک گندا اور ناپاک، ایک گندا سا ایک مردار پانی کی شکل اختیار کی گئی، پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے پھر اس کے اندر جان پیدا کرنے کا ایک سلسلہ وجود میں آیا، پھر اللہ رب العالمین نے تمہیں زندگی بخشی، پھر اس کے بعد ایک مدت تک تم زندہ رہو گے، پھر اس کے بعد تمہیں پھر موت آئے گی، پھر تمہیں قبر کے گڑھے میں لٹا دیا جائے گا، پھر عالم برزخ میں، پھر عالم قیامت میں تمہیں پھر دوبارہ اللہ رب العالمین زندہ کھڑا کر دیں گے۔ تو یہی سلسلہ بتلا رہے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف تمہیں لوٹ کر قیامت کے میدان میں، حشر کے میدان میں تم اللہ تعالیٰ کی طرف دوبارہ جمع کے دیے جاؤ گے۔ یعنی یہ سلسلہ خود اللہ رب العالمین اپنے
نظام کے تحت چلا رہے ہیں، سب کچھ تم ان کے تابع اور ان کے ماتحت میں ہو، تمہارا وجود ان کے ماتحت میں ہے، اور تمہاری آئندہ موت اور دوبارہ وجود میں آنا بھی انہی کے قبضہ قدرت میں ہے، اور اسی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے۔ اس کے باوجود تم اس کے سے کیے ہوئے وعدے کو کیسے بھول سکتے ہو؟ والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، یہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، جس نے تم کو پیدا کیا اور جو کچھ زمین میں ہے سب کو پیدا کیا، یعنی جتنی بھی چیزیں زمین میں پھیلی ہوئی ہیں اس سب کو اور تم کو اسی نے پیدا کیا ہے۔ ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات، پھر اس نے ارادہ کیا آسمانوں کی طرف کا ارادہ کیا، فسواهن سبع سماوات، پھر ان آسمانوں کو ٹھیک ٹھاک کر دیا، 7 آسمانوں کو ٹھیک ٹھاک کیا۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ اب اللہ رب العالمین ایک تو سب سے پہلے خود ہماری پیدائش کی طرف، ہمارے وجود کی طرف ہمیں توجہ دلائی کہ ہم کچھ بھی نہیں تھے، بالکل مردہ تھے، پھر اللہ نے ہمیں زندگی بخشی۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین ایک مجموعی طور پر اب دنیا پوری کل کائنات اور پوری دنیا کے وجود کی طرف ہمارے توجہ کو گامزن کر رہے ہیں، اس طرف لے جا رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ تم کو اور جس سے تمہاری ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، یعنی زمین اور آسمان، تو ان سب کو بھی میں نے ہی بنایا ہے۔ اور کتنے دنوں میں بنایا؟ فسوا، اور بس 7، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے سب سے پہلے زمین کو بنایا، پھر اس کے بعد آسمان کی طرف ارادہ کیا اور آسمان کو ٹھیک ٹھاک کیا، اور میں ہر چیز کو کرنے کا علم رکھنے والا ہوں۔ تو روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اتوار اور پیر والے دن اللہ رب العالمین نے زمین کو بنایا، پھر اس کے بعد زمین کو اللہ رب العالمین نے اتوار اور پیر والے دن بنایا 2 دن میں، پھر اس کے بعد اس کے اندر مضبوط پہاڑ گاڑے، اس میں برکت، زمین کی ساری برکتیں رکھیں، اور سب کچھ کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے آسمانوں کی طرف متوجہ ہوئے، اور آسمان جب زمین بنائی گئی تو اس میں سمندریں بھی تھے، سمندریں تھے، پانی تھا، خود زمین جو ہے ایک پانی پر کھڑی ہوئی ہے۔ اب زمین کہتے ہیں، روایتوں میں آتا ہے کہ زمین جو ہے مچھلی کے پیٹھ پر کھڑی ہوئی ہے، جب مچھلی ہلنے لگی تو زمین بھی ہلنے لگی، تو پھر اللہ رب العالمین نے پہاڑوں کو بنایا اور اس کو گاڑ دیا۔ اب مچھلی کہاں ہے؟ وہ پانی میں ہے، اور وہ پانی کہاں ہے؟ تو اس کے بارے میں مطلب تفصیلی باتیں آتی ہیں کہ وہ پانی جو ہے اللہ تعالیٰ کے حکم پر ہوا میں معلق ہے، یا تو یوں کہتے ہیں کہ ایک صفات فرشتے پر پانی کھڑا ہوا ہے، اور وہ فرشتہ ایک پتھر پر کھڑا ہوا ہے، اور وہ پتھر ہے، یہ وہ پتھر ہے جس کا سورہ لقمان میں ذکر ہے، پھر یہ پتھر ہوا پر ہے۔ پھر مچھلی کے ہلنے سے جب زمین ہلنے لگی تو اللہ رب العالمین نے پہاڑوں کو بنائے اور پہاڑوں کو گاڑ دیے میخوں کے طور پر، تو پھر وہ زمین اپنا ہلنا بند کر دی۔ اس طریقے سے یہ زمین کا سلسلہ بنا۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین اب زمین سے کو اللہ رب العالمین نے جب زمین سے بھاپ اٹھا، یعنی پانی سے جب بھاپ اٹھا سمندروں سے دھوئیں کی شکل میں، تو اس دھوئیں سے اللہ رب العالمین نے آسمانوں کو بنایا، اور آسمانوں کو اللہ رب العالمین نے 7 حصوں میں بانٹ دیا، یعنی 7 آسمان بنائے، اور 7 آسمانوں کو ان 7 آسمانوں میں الگ الگ کاموں پر فرشتوں کو مقرر کر دیا۔ یہی فرما رہے فسواہن سبع سماوات، پھر اس کو ٹھیک ٹھاک کیا 7 آسمانوں کو، یعنی ہر ایک کے الگ، ہر آسمانوں پر الگ الگ کام اور الگ الگ قسم کے فرشتے، وہاں پر ان کی الگ الگ ڈیوٹیاں، سب کچھ کر دی۔ اور دنیا کے آسمان کو اللہ رب العالمین نے چاند اور سورج سے، ستاروں سے، سب کچھ سے مزین کر دیا، اور کچھ ستارے جو ہے چلنے والے ہیں، کچھ ستارے ٹھہرے ہوئے ہیں، اور ان ستاروں کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے شیطان کے لیے روک لگا دی کہ پہلے کہ شیطان جو ہے
اگر اوپر جانا چاہیں، شیاطین یعنی جنات اگر اوپر جانا چاہیں اور خبریں چرا کر لانا چاہیں، کچھ بھی کرنا چاہیں اڑ کر جا کے، تو فرشتے جو ہے ان ستاروں کے ذریعے سے ستاروں کے ذریعے سے ان کی پٹائی کریں گے، یا ان پر آگ کے شعلوں کی شکل میں ان پر آگ برسائی جائے گی۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام سے پہلے تک یہ فرشتے اوپر جا کر کچھ خبریں، یعنی پوری خبریں تو نہیں لا سکتے تھے، کچھ خبریں لا لیتے تھے، اور وہ آ کر اپنے کاہنوں کو بتایا کرتے تھے، نجومیوں کو بتایا کرتے تھے، پھر نجومی جو ہے اس کا مطلب اس میں مرچ مسالہ لگا کر ایک نئی کہانی گھڑ کر، یعنی کچھ باتیں اس میں سچ ہوتی تھی اور کچھ ان کی اپنی جانب سے آگے پیچھے لگائی ہوئی باتیں ہوتی تھی، لگا کر لوگوں کو گمراہ کرتے تھے۔ مگر جب اللہ کے نبی علیہ السلام دنیا میں مبعوث ہو گئے تو پھر آسمانوں کے دروازے پورے طور سے بند کر دیے گئے، اور اب ان کا جانا دشوار ہو گیا، بالکلیہ طور سے جناتوں کا اوپر جانا بند کر دیا گیا۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اس کے دن یعنی اتوار اور پیر کو زمین بنائی، پھر منگل اور بدھ کے دن اللہ رب العالمین نے پہاڑ، زمین کی پیداوار، درخت کی زمین، کل چیزیں منگل اور بدھ کے دن بنائی۔ کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ جو نقصان دینے والی جو چیزیں ہیں، جو ظلمت ہیں، جو شر ہیں، اس کو اللہ رب العالمین نے منگل کے دن بنایا تھا، اور بدھ کے دن اللہ رب العالمین نے خیر کو، بھلائی کو، نور کو بدھ والے دن بنایا تھا۔ اسی وجہ سے بدھ والے دن کی اہمیت اور کسی اچھے کاموں میں، خصوصاً علم کے حاصل کرنے میں، بدھ والے دن کو زیادہ فوقیت دی جاتی ہے، اور اسی دن سے اس کی شروعات کی جاتی ہے، یہی وجہ بنتی ہے اس کا۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے آسمان کی طرف توجہ کی، اور جمعرات اور جمعہ کے دن اللہ رب العالمین نے آسمانوں کو بنایا، اور جمعہ کے دن اسی لیے جمعہ کہا جاتا ہے، یعنی سارے کام مجموعی طور پر جمع ہو گئے تھے، ہونے میں سارے کام مکمل ہوتے آ گئے تھے۔ پھر اللہ رب العالمین نے سنیچر والے دن کے آخر گھڑیوں میں، یعنی دن کے آخری گھڑیوں میں عصر اور مغرب کے بعد کی آخری ساعتوں میں اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ تو بس تو یہ بات ہے کہ جی ایک تو یہ کہ سنیچر سیٹرڈے کو کہتے ہیں، ہاں۔ اچھا، دوسرا یہ کہ آپ نے تھوڑی سی وہ میں مس ہو گیا، جو آپ بتا رہی تھی نا، اللہ کے نشکری کرتے ہیں، وہ فرشتے زمین، جب آپ بتا رہی تھی کہ زمین گاڑ دی تو مچھلی کے پیٹ پہ کھڑی ہے، پیٹ پہ نہیں، پیٹ پر، مچھلی جو ہے وہ پیٹ پر، پیٹ پر، اور مچھلی پانی، اور مچھلی جب ہلنے لگی تو زمین بھی ہلنے لگی، تو اللہ نے پہاڑوں کو گاڑ، وہ بیچ میں ایک فرشتے والی بات تھی، وہ میں سے مس ہو گئی۔ ہاں، صفات فرشتے پر پانی کھڑا ہوا ہے، اور فرشتہ جو ہے پتھر پر کھڑا ہوا ہے، اور وہ پتھر ہوا پر ہے، ہوا میں معلق ہے۔ ہو گیا؟ دوبارہ بتائیے گا پلیز، لاسٹ سینٹینس، یہ فرشتے کا کیا کہا آپ نے؟ باجی حدیث سے ہے سب کچھ، جی میں نے کہا یہ حدیث میں ہے سب کچھ۔ ہاں جی 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 جی، ابن عباس رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، اور ابن عباس رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ، ابن عباس رضی اللہ عنہ تو تفسیر کے امام کہلائے جاتے ہیں، اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فقاہت کے امام کہلائے جاتے ہیں، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے دور میں ہی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں، اگر کسی صحابی کو کچھ مسائل میں کچھ یہ پوچھنا ہوتا، ہر گھڑی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جایا نہیں کرتے تھے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس خصوصی اوقات میں ہی جانے کی اجازت تھی، اللہ تعالیٰ نے روک لگا دی تھی کہ ہر وقت، ہر گھڑی، ہر بندہ چلا جا رہا ہے، یہ بات نہیں ہو سکتی نا، ادب کے خلاف ہے۔
تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے فتوے پوچھے جاتے تھے، مسائل پوچھے جاتے تھے، اور اگر تفسیر کے بارے میں اگر کچھ پوچھنا ہوتا تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس سے پوچھا جاتا تھا. اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے لیے دعا دی تھی کہ اللہ تعالیٰ اپنے کلام کے لیے تیرے سینے کو کھول دے. اللہ کے نبی علیہ السلام ان سے لپٹ کر ان کو اپنے سینے سے لگا کر ان کو دعا دی تھی. تو اس سب کی برکات تھی کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ تفسیر کے امام بنے ہوئے تھے خود اللہ کے نبی کی موجودگی میں. تو اب ان کی روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا، اور کسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے کسی اور چیز کو اس وقت پیدا نہیں کیا تھا. پھر جب اور مخلوق کو پیدا کرنے اللہ رب العالمین نے چاہا تو پانی سے دھواں کو بلند کیا، یعنی زمین میں جو پانی تھا اس سے دھواں کو بلند کیا اور وہ اوپر کو چڑھا اور اس سے آسمان بنایا. پھر جو پانی سوکھا یعنی دھواں بن کر اوپر کو چلا گیا، اور جب پانی سوکھ گیا اس سے اللہ رب العالمین نے زمین بنائی اور 7 الگ الگ زمینیں بنائی. پھر اتوار اور پیر کے 2 دن میں یہ 7 زمینیں بن گئیں. یعنی اور پھر فرماتے ہیں زمین مچھلی پر ہے، اور مچھلی وہ مچھلی ہے جو سورۃ القلم میں جس مچھلی کا ذکر کیا گیا ہے، اور وہ مچھلی پانی میں ہے، اور پانی صفات پر ہے اور صفات فرشتے پر، اور فرشتہ پتھر پر ہے، اور یہ وہ پتھر ہے جس کا ذکر سورہ لقمان میں کیا گیا ہے، اور یہ پتھر ہوا پر ہے. صفات کیا چیز ہے؟ صفات اللہ تعالیٰ کے علم میں یعنی ایک میڈیم جیسے بول سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بنایا ہوا. جی بغیر سے کیسے ہو گیا؟ جی مطلب سورج نہیں تھا کیا جب؟ سورج بنایا گیا سورج کے بغیر اللہ تعالیٰ نے یہ کر لیا سب؟ نہیں، جب زمین بنائی، جب آسمان بنایا تو آسمان کے متعلق جتنی بھی چیزیں تھیں سب کچھ بنے. جب زمین بنائی تو زمین کے متعلق جتنی بھی چیزیں تھیں سب کچھ بنی سوائے انسان کے. نہیں آپ نے کہا کہ آسمان جب اللہ تعالیٰ نے پہلے پانی بنایا پھر پانی سے جو وہ دھواں اٹھا خود اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا، سوائے پانی کے اور اللہ تعالیٰ کے عرش کے کچھ نہیں تھا. تو مطلب ذریعہ اگر بولے تو سورج ہی ہے نا، سن. سورج ہو سکتا ہے سورج بنایا گیا ہو، یا تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی پانی دھواں بن کر اٹھا ہو. ضروری نہیں ہے نا سورج ہو تو ہی یہ. اب تو دنیا کو دارالاسباب اللہ تعالیٰ نے دنیا بنانے کے بعد اس کو دارالاسباب بنا دیا ایک نظام کے چلنے کے لیے. مگر اب یہاں پر یہ بھی سوال آ سکتا ہے کہ جب پانی پھر کہاں سے آیا ہے نا؟ جب پانی آیا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے دھواں بھی نکلا ہو، بنا ہو. اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا تو ہو گیا. یا تو پھر اللہ رب العالمین نے جب پانی بنایا تو پھر اس پر، مگر سورج کے بننے کا پہلے سے کوئی کہیں تذکرہ نہیں ہے. پہلے زمین بنائی گئی، پھر آسمان بنایا گیا، اور آسمان کے متعلق چیزیں بنائی گئی جس میں ستاروں کا تذکرہ باقاعدہ آتا ہے. جی میرے پاس انٹرنیٹ چلے گیا تو ایک فون سے جس سے میں میٹنگ شیئر کر رہا تھا، مطلب سوری جس سے میں اسکرین شیئر کر رہا تھا، وہ نہیں آ رہا. صحیح، ٹھیک ہے. آپ نے کہا ایک پتھر سورہ لقمان میں ایک پتھر کے بارے میں، وہ کون سا؟ جس پر فرشتہ ٹھہرا ہوا ہے وہ پتھر. اب اس لقمان میں انشاءاللہ ہم اگر جائیں گے تو وہاں پر آ جائے گا تفسیر میں. بس اشارہ دے دیا گیا ہے کہ یہ وہی پتھر ہے جس کا ذکر سورہ لقمان میں کیا گیا ہے. پتھر ہوا پر بتانا. ہاں پتھر کیا نہیں ہوا میں ہے نا. جی جی جی. چلیں تو اب آگے اللہ رب العالمین نے یہ ساری باتیں بتانے کے بعد کیا کہہ رہے ہیں کہ میں ہر چیز کو پیدا کرنے کا علم رکھنے والا ہوں، میں علیم ہوں. اس کا اظہار کر رہے ہیں کہ میں علیم ہوں، میں جاننے والا ہوں، مجھے پتہ ہے کون سی چیز کیسے بنانی ہے. جب ہم بالکل نہیں تھے اور اتنی ساری کائنات بن گئی بغیر کسی انسان ہے، اگر آج کے دور میں تو انسان ہے، اس نے بڑی ٹیکنالوجی اختیار کر لی ہے، بڑے بڑے ریسرچ کر لیے ہیں، بڑی ترقیاں کر لی ہیں، انسان بہت کچھ کرتا ہے.
تو یہ جو ہمارا خیال ہے اس سے کئی گنا زیادہ اللہ رب العالمین نے اپنی ٹیکنالوجی سے، اپنے کن لفظ کن سے ساری کائنات کو وجود میں لائے ہیں، جبکہ کچھ بھی نہیں تھا۔ آج انسان جو بھی کرتا ہے سب اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ اشیاء سے ہی کرتا ہے۔ اگر کچھ کر رہا ہے تو لوہا اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہوا ہے زمین میں، چاندی پیدا کی ہوئی ہے، الومینیم پیدا کیا ہوا ہے، یعنی ہر دھات اللہ رب العالمین نے، ہر میٹل اللہ رب العالمین نے پیدا کر کے زمین میں رکھ چھوڑ دیا ہے۔ اسی طریقے سے پانی ساری میں کے اندر ساری چیزیں منرلز پیدا کر کے چھوڑ دیے ہیں۔ یعنی جو بھی انسان آج کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کے ذریعے سے جو چیزیں پیدا ہوئی ہیں اسی کو اٹھا کر ریسرچ کر رہا ہے، اسی کو اٹھا کر سب کچھ کر رہا ہے جو بھی کر رہا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے جو کچھ کیا وہ بغیر کچھ کے کیا ہے۔ تو زمین اور آسمان کا فرق ہے اللہ کے بنانے میں اور انسان کی ترقی کرنے میں۔ تو بس اللہ تعالیٰ کا یہاں پر یہ کہنا یہی ہے کہ اللہ رب العالمین بہت ہی زیادہ علیم ہے، اور اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر عالم یعنی زیادہ جاننے والا علیم کوئی نہیں ہو سکتا، کوئی دنیا کا بڑا سے بڑا سائنسدان نہیں ہو سکتا۔ اب آگے اللہ رب العالمین فرما رہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، جب کہا تمہارے رب نے فرشتوں کے لیے اِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، کہ میں بنانے والا ہوں زمین میں ایک خلیفہ کو، یعنی میرا اپنا نائب ایک بنانے والا ہوں تاکہ زمین کی حکومت کو وہ چلا سکے، زمین میں عدل و انصاف کے ساتھ حکومت کر سکے، ایک نظام سنبھال سکے۔ تو قالوا، تو فرشتے کہنے لگے اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کیا تم ایسوں کو پیدا کر رہے ہو اس میں جو فساد کریں گے اور خون بہائیں گے؟ ایسی مخلوق کو پیدا کر رہے ہو جو وہاں جا کر فساد کریں گے اور خون ریزیاں کریں گے۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، جبکہ ہم آپ کی تسبیح اور اپنے آپ کی پاکی اور آپ کی تعریف بیان کرتے رہتے ہیں۔ قال انی، یعنی ہم آپ کی بدرجہ اولا، یعنی ان سے کئی گنا زیادہ ہم آپ کی زیادہ تعریف اور تحمید کرنے والے ہیں۔ تو قال انی اعلم ما لا تعلمون، تو اس کے جواب میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میں زیادہ جاننے والا ہوں، ما لا تعلمون، تم نہیں جانتے ہو، یعنی اس کی حکمت کو کہ خون ریزی، ہاں یہ انسان خون ریزیاں ضرور کرے گا، فساد ضرور مچائے گا، مگر اس کے باوجود اس میں کیا خیر ہے، اس میں کیا مصلحت ہے، یہ میں ہی جانتا ہوں۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے جو فرشتوں سے کہا تھا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کو فرشتوں کے سامنے کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ مشورتاً کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ مشورہ تو اس سے لیا جاتا ہے جہاں پر برابری کا معاملہ ہو اور سب کی رائے لینا مقصود ہو کہ ان کا بھی حق ہے، وہ برابر کے حقدار ہیں، تو چلو ان کی بھی رائے لینا ہے، اپنا ہی نہیں چلانا۔ ایک تو یہ بات ہے مشورے کی۔ دوسرا یہ کہ ہر پہلو سے واقف نہ ہونے کی وجہ سے اس کے نقصانات، اس کے فوائد کے ہر پہلو کو نہ جاننے کی بنیاد پر ہر ایک کی ذہنیت، ہر ایک کے مشورے، ہر ایک کے نظریے کو حاصل کرنے کے لیے، ہر پہلو پر غور ڈالنے کے لیے مشورہ لیا جاتا ہے، بات کو سامنے رکھی جاتی ہے تاکہ ہر انسان اپنے اپنی سوچ کے اعتبار سے، اپنی اپنی ذہانت اور اپنے اپنے تجربوں کے لحاظ سے اس بات پر مشورہ دے، اور جو بات زیادہ مناسب لگے، جو بات زیادہ موزوں ہو اس کو چن لیا جائے۔ ایک وجہ یہ ہے نا، مگر یہاں پر تو کوئی وجہ نہیں تھی۔ جو اللہ رب العالمین جو علام الغیوب ہیں، ہر غیب کی بات کو جاننے والے ہیں، ایک دوسرا اللہ رب العالمین مالک الملک ہیں، ان سے بڑا ہوا کوئی نہیں ہے، اگر یہ کچھ کر دیں تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی پوچھ نہیں سکتا، کسی کو حق نہیں پوچھنے کا، ان کی بادشاہت سب سے بڑی ہوئی ہے، ان کا علم سب سے بڑا ہوا ہے، یہ علم اور حکمت کے خزانے ہیں۔ اس کے باوجود یہ اللہ رب العالمین کا فرشتوں کے سامنے اس بات کو رکھنے کی کیا وجہ بنی؟
یہاں پر ایک یہ کہ اللہ رب العالمین اس سنت کو رائج کرنا چاہتے ہیں. مقصد یہاں پر کہ قیامت تک آنے والے اپنے بندوں کے لیے، رہتی دنیا تک کے لیے ایک مشورے کی سنت کو رائج کرنا چاہ رہے ہیں کہ کوئی ایک بڑا کام جب کرنے کو جا رہا کوئی انسان تو پھر اس کو جو ہے اس بات کو اپنے ارد گرد والوں کے درمیان رکھے مشورے کے لیے. یہ ایک سنت ہے، یہ ایک طریقہ ہے. ضروری نہیں کہ وہ بڑا ہو اور سب کچھ جاننے والا ہو تو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، یہ بات نہیں ہے. بلکہ مشورے کی اہمیت کا یہاں پر اندازہ دلایا جا رہا ہے کہ مشورہ کتنا اہم ہے. اور خود اللہ کے نبی علیہ السلام کو بھی مشورہ لینے کی تعلیم دی گئی، مشورہ کرنے کی تعلیم دی گئی خصوصیت کے ساتھ. قرآن شریف میں تعلیم دی گئی کہ مشورہ کیا کرو، اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھو اور مشورے کیا کرو. حالانکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو مشورہ لینے کی کیا ضرورت تھی، وہ تو ہدایت کا چراغ اور ہدایت کا دروازہ تھے. اللہ کے نبی علیہ السلام کی یہ وہ ذات تھی جو عام ذہانت یا عام صلاحیت رکھنے والی نہیں تھی. یہ تو وہ ذات تھی جس پر قرآن نازل ہوتا تھا، جن کو معراج پر بلایا گیا، ساتوں آسمانوں کے اوپر عرش معلیٰ پر جن کو بلایا گیا، جن کی خصوصیت تو اتنی زیادہ ہے کہ سورج کی روشنی سے زیادہ ان کی خصوصیات روشن ہیں. اس کے باوجود اور اس سب کے علاوہ اگر کسی پہلو کے بارے میں آگاہ کرنا ہوتا، معلوم کروانا ہوتا، کسی چیز کے نفع کو یا کسی چیز کے نقصان کو یا کسی کے نتیجے کو، اللہ تعالیٰ خود وحی کے ذریعے سے نازل بتا سکتے تھے. ویسے بتاتے بھی ہوتے رہتے تھے کہ یہ پہلو اگر اختیار کریں گے تو یہ فائدہ ہے، یہ نقصان ہے. ہر چیز کے نقصان اور ہر چیز کے خیر، ہر چیز کی بھلائی اللہ رب العالمین جبرائیل السلام کے ذریعے سے بتاتے رہتے تھے. اور وہی بھی قرآن شریف بھی اترتی رہتی تھی. اس سب کے باوجود مشورے کی تعلیم دی، اس لیے کہ ایک سنت دنیا میں رائج ہو جائے کہ جب اللہ کا نبی جس کے پاس آسمان سے فرشتہ آتا ہے، اللہ تعالیٰ کی براہ راست خبریں لاتا ہے، اس سب کے باوجود اللہ کے نبی کو خصوصیت کے ساتھ، بڑی تاکید کے ساتھ، بڑی اہمیت کے ساتھ تعلیم دی گئی کہ مشورہ کیا کرو. تو مشورے کی بڑی اہمیت ہے، اس میں بہت ہی زیادہ فائدے ہیں، اس میں خیر ہے، یہ شر سے انسان کو دور لے جاتا ہے. اور اللہ رب العالمین اس میں جب مشورہ کیا جاتا ہے تو اللہ رب العالمین پھر خیر کے اسباب پیدا کرتے ہیں. تو یہ وجہ تھی یہاں پر مشورے کے کرنے کی. تو ہمارے لیے یہاں پر ایک تعلیم ہے کہ اپنے گھروں میں چاہے چھوٹی سی چھوٹی بات کیوں نہ ہو یا بڑی سی بڑی بات کیوں نہ ہو، مشورے سے کام کیا جائے. پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اب فرشتوں نے ایک رائے کے طور پر نیازمندانہ انداز میں، یہ نہیں کہ حاکمانہ انداز میں، بلکہ نیازمندانہ انداز میں فرشتوں نے بات سامنے رکھی کہ اللہ، انہوں نے پہلے پوچھا کہ اللہ یہ جو مخلوق آپ بنانے جا رہے ہیں یہ کون ہوگی، کیسی ہوگی، اس کے کیا صفات ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ نے ساری باتوں سے آگاہ کیا کہ ان کی خلقت ایسی ہوگی، ان کے اندر ایسے ایسے احساسات ہوں گے، ان کے اندر ایسے ایسے جذبات ہوں گے، تو اس جذبات کے نتیجے میں یہ خون ریزیاں بھی کریں گے، فساد بھی کریں گے، کچھ ان میں اچھے ہوں گے، کچھ برے ہوں گے. بہرحال ساری باتیں انہوں نے کیفیت بتلا دی. تو اس پر فرشتے کہنے لگے کہ اللہ کیا تو ایسی مخلوق بنانے جا رہا ہے جو زمین میں جا کر پھر فساد کرے، خون ریزیاں کرے. اگر زمین میں حکومت کا نظام اگر چلانا ہی ہے تو ہم تو تیری فرمانبرداری میں ہر وقت کوشاں رہتے ہیں، نافرمانی کا بالکل ہمارے پاس شائبہ بھی نہیں ہے، تو ہم اس کام کو زیادہ اچھی طریقے سے ہم کر لیں گے. تو اللہ رب العالمین نے اس کے جواب میں فرمایا کہ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. اس لیے کہ فرشتے جو ہیں نور سے بنائے گئے ہوئے ہیں اور نہ ان کے اندر کوئی احساسات نہیں ہیں، نہ ان کو بھوک کا پتہ، نہ ان کو پیاس کا پتہ. ان کو کسی دنیا کی دکھ، درد، تکلیف، دلوں کے احساسات، دلوں کے ٹھیس، کسی چیز کا انہیں پتہ نہیں ہے، کیونکہ یہ نور سے بنائے گئے ہیں اور ان کو تو صرف اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کا علم ہے، وہی بس جانتے ہیں، بس اسی کو کرتے ہیں. اب رہی بات انسان کی،
اللہ رب العالمین نے ایک مخلوط چیز سے، ایک مرکب چیز سے انسان کو بنایا ہے. اس میں آگ کے اثرات بھی ہیں، پانی کے اثرات بھی ہیں، مٹی کے اثرات بھی ہیں اور ہوا کے اثرات بھی ہیں. جنات انسان سے پہلے بنائے گئے تھے مگر وہ آگ سے بنائے گئے تھے، یعنی ان میں بھی آگ، پانی، ہوا، مٹی ہے مگر آگ کی تاثیر ان میں زیادہ ہے، آگ زیادہ ہے. اس کی وجہ سے ان کے اندر شر کا مادہ زیادہ ہے، غالب شر ہے ان کے اندر. اب زمین میں حکومت کرنے کے لیے، زمین میں ایک نظام کو چلانے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے اوامر کو دنیا میں، زمین میں اس کے اللہ کے حکم کے مطابق، اللہ کی مرضی اور منشا کے مطابق، اللہ کی بنائی ہوئی زمین کو چلانے کے لیے زمین کے اس کے مطابق ایک خلقت کی ضرورت تھی. تو اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور ان کے اندر وہ صفات رکھے. پھر جب اللہ رب العالمین نے تعلیم دی، آگے آتا ہے قرآن، آگے اسی میں آتا ہے کیا کہہ رہے ہیں اللہ رب العالمین کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. یہاں پر اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، کہ ہم نے سکھلایا آدم علیہ السلام کو ساروں کے نام. تو اب یہاں پر آدم علیہ السلام کو جو سکھلایا گیا کسی بند کھوٹری میں یا پردے کے پیچھے نہیں سکھلایا گیا، بلکہ فرشتوں کے سامنے ہی تعلیم دی گئی اور عمومی تعلیم دی گئی. دنیا کی ہر چیز کی تعلیم دی گئی، سارے فرشتوں کے نام، سارے انسانوں کے نام، ان کے قبیلوں کے نام، ان کے خاندانوں کے نام، ان کے اخلاق، ان کی بیماریاں، ان کی اچھائیاں، ان کے ہر جذبات، ہر چیز کا ایک احساس، ایک ادراک، سب کچھ اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو سب پیش کر دیا فرشتوں کے سامنے اور آدم علیہ السلام کے سامنے. پھر یہاں تک کہ ہر برتن، ہر چمچ، ہر پیالہ، اس تک کا نام، ہر جانور کا نام، اس کی ساری صفات، اس کی سارے اخلاق، اس کی ساری خلقت کے تعلق سے جتنی بھی باتیں ہیں، آج سائنسدان ڈھونڈ کے ریسرچ کر کے نکال رہے ہیں کہ فلانا اگر جانور ہو تو اس کی اڑان ایسی ہے، اس کی پرواز ویسی ہے، اس کا نظام ہضم ایسا ہے، اس کی آنکھوں کی بصارت ویسی ہے. یعنی جو بھی انسان ریسرچ کر کے ایک اسپیشیز کے بارے میں ڈھونڈ کر نکالتا ہے، سب کچھ اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو سکھلا دیا تھا. تو سب کے سامنے پیش کر دیا تھا. اور آدم علیہ السلام کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک ایسی صلاحیت رکھی تھی کہ وہ زمین سے مٹی سے بنے ہوئے تھے، تو ان کے اندر وہ صلاحیت تھی کہ ہر علم کو جذب کر لے. اللہ رب العالمین نے ایسی قابلیت رکھی تھی اور فرشتوں کے اندر فرشتے وہ کام نہیں کر سکے، یعنی سارے اثرات کو، پر اسرار چیزوں کو انہوں نے وہ جذب نہیں کر سکے. پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ان کو پیش کیا فرشتوں کے سامنے، کہا کہ عرضہم علی الملائکۃ، یعنی تم بیان کرو، تم سکھاؤ ان کو کہ کیا کیا تم جانتے ہو. تو فقال انبئونی باسماء ہؤلاء، تو کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو پھر بتا دو مجھے، اگر تم مجھے خبر کر دو، باخبر کر دو. فرشتوں سے کہا کہ تم بات خبر کر دو مجھے ان ساری باتوں کا، جو کچھ میں نے آدم علیہ السلام کے سامنے اور سب کے سامنے جو سکھلایا ہے. تو فرشتے کہنے لگے سبحانک لا علم لنا، کہ پاک ہے تیری ذات، لا علم لنا، ہمیں کوئی علم نہیں ہے، الا ما علمتنا، بس اتنا ہی جتنا تو ہمیں سکھلاتا ہے. انک انت العزیز الحکیم، یعنی بے شک تو زبردست علم کا رکھنے والا اور حکمت کا رکھنے والا ہے. پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین آدم علیہ السلام کی طرف متوجہ ہو کر کہتے ہیں قال یا آدم انبئہم باسمائہم، تم باخبر کر دو ان ناموں سے، یعنی ان ساری صفات سے، ساری باتوں سے. تو کہتے ہیں کہ جب یہ والی بات آئی، جب یہ کہا گیا کہ تم باخبر کر دو، تو آدم علیہ السلام نے ہر فرشتے کے نام بھی گنوائے، اور یعنی جتنی چیزیں اللہ رب العالمین سے انہوں نے علم کے طور پر حاصل کی تھی، سب کچھ کو بیان کرتے چلے گئے
یعنی ہر فرشتے کا نام، یعنی تمہارا نام جبرائیل ہے، تمہارا میکائیل ہے، تمہارا عزرائیل ہے، تمہارا اسرافیل ہے، اس طریقے سے کہتے ہوئے ساری یعنی ان کی بھی ساری باتوں کو، صفاتی باتوں کو اور ہر چیز کو بیان کرتے چلے گئے۔ تو اس تو کہتے ہیں اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ قال یا آدم انبئهم باسمائهم فلما انبأهم باسمائهم، پھر جب آدم علیہ السلام نے بتا دیا ان کے ناموں کو، قال الم اقل لکم، تو اللہ تعالیٰ کہنے لگے، اللہ تعالیٰ نے کہا کیا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا، الم اقل لکم، کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا، انی اعلم غیب السماوات والارض، کہ بے شک میں زیادہ جاننے والا ہوں آسمانوں اور زمینوں کی غیب کی باتوں کو، چھپی ہوئی باتوں کو، یعنی ہر غائب چیز کو بھی میں جاننے والا ہوں اور میں زیادہ جاننے والا ہوں۔ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم چھپاتے ہو یا جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو یا تم چھپاتے ہو۔ یعنی فرشتوں نے کچھ چھپایا تو نہیں تھا، فرشتے یہاں پر کچھ چھپائے نہیں تھے، ان کے اندر نیاز مندانہ انداز تھا، وہ بالکل ان کے اندر کوئی گھمنڈ، کوئی حسد، کوئی برائی بالکل ہو نہیں سکتی، وہ تو بس نور سے بنے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کے علاوہ کچھ اور نہیں جانتے۔ اب یہاں پر جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو یہ فرشتوں کی طرف اشارہ ہے کہ جو میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، وما کنتم تکتمون، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو یہ ابلیس کی طرف اشارہ ہے کہ وہ اپنے دل میں حسد کو چھپائے ہوئے تھا، حسد اور بڑائی کو چھپائے ہوئے تھا، اپنی بڑائی کو چھپائے ہوئے تھا۔ تو اسی وجہ سے آگے کی آیت میں اس کے بارے میں آ رہا ہے کہ آگے اللہ پاک فرما رہے ہیں وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور جب ہم نے کہا فرشتوں کو کہ تم سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو، تو فسجدوا، تو سبوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس، مگر ابلیس نے نہیں کیا۔ یعنی اللہ رب العالمین نے جو فوقیت بخشی، پہلے تو اللہ رب العالمین نے ہمیں پچھلی آیتوں میں ایک تو پہلے ہماری وجود کو بیان کیا، ہماری خلقت کو، کہ ہمیں اللہ رب العالمین نے کیسے بنایا ہے، پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ہمارے ارد گرد پھیلی ہوئی چیزوں کے بنانے کا تذکرہ کیا، یعنی سب کچھ ہمارے فائدے کے لیے بنائے گئے ہیں، کیونکہ جو چیز اخیر میں آتی ہے وہی مقصد ہوتا ہے، جو شروع میں آتی ہے وہ اس کی ضرورتیں ہوتی ہیں، مقصد کو اخیر میں لایا جاتا ہے ضرورتوں کو پہلے تیار کرنے کے بعد۔ تو زمین ہماری ضرورت تھی، آسمان ہماری ضرورت تھی، پانی، ہوا، سب کچھ ہماری ضرورتیں تھیں، تو اللہ رب العالمین نے پہلے ساری ضرورتوں کو، یعنی سردی گرمی کا نظام، دن اور رات کا نظام، یہ ساری کی ساری چیزیں ہماری ضرورتیں تھیں، اور ضرورتوں کو اللہ رب العالمین نے پہلے بیان کر دیا، بنا دیا، پھر اس کے بعد آخر میں جو مقصد، جس مقصد کے خاطر یہ ضرورتیں بنائی گئی تھی، اس مقصد کو بنایا آدم علیہ السلام کو، یعنی مقصد اخیر میں آتا ہے اور نتیجے کے طور پر آتا ہے۔ تو اس کے بعد اللہ رب، یعنی ہمیں ہماری توجہ اس طرف گامزن کی کہ تمہارے لیے میں نے کیا کچھ نہیں بنایا ہے، یہ سب کچھ دیا۔ یعنی بعض نعمتیں بھی دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک نعمت ہوتی ہے ظاہری، ایک ہوتی ہے باطنی۔ ظاہری نعمت سے مراد پہننا، اوڑھنا، کھانا پینا، صحت، جو بھی چیزیں ہیں جو نظر آتی ہیں، پیسہ جو بھی ہے، یہ سب جو ہے ظاہری نعمتیں ہو گئیں۔ اب باطنی نعمتیں، یہ علم کا ملنا، عزتوں کا ملنا، صلاحیت اور قابلیت کا ملنا، اندر کی ایک چین و سکون اور ایک مسرت کا ملنا، یہ سب چیزیں باطنی نعمتیں ہیں۔ تو پہلے اللہ رب العالمین نے ظاہری نعمتوں کی طرف توجہ دلائی، اس کا احساس دلایا، اس کو بیان کیا، پھر باطنی نعمت کی طرف آئے کہ میں باطنی نعمتوں میں سے علم کو عنایت کیا، پھر اس کے ذریعے سے عزتیں بخشی، عزت کا دار و مدار علم پر رکھا، علم کے ذریعے سے ایک ممتاز حیثیت سے نوازا، پھر فرشتوں کے درمیان ایک ممتاز حیثیت سے نوازا، پھر اس کے بعد ان کا اسی کو بنیاد بناتے ہوئے عزت اور شرافت کا مقام عنایت کیا، تو فرشتوں سے سجدہ کروا کر۔ اور اللہ رب العالمین جانتے تھے کہ شیطان کے، ابلیس کے دل میں کیا ہے،
تو مگر اللہ رب العالمین نے اس کو ظاہر نہیں کیا تھا، وہ اس کے خود کے ظاہر کرنے کا انتظار تھا، کیونکہ جب دنیا بنائی گئی تو دنیا میں انسان کے دنیا میں آنے سے پہلے، آدم علیہ السلام کے دنیا میں بھیجے جانے سے پہلے زمین پر جنات بسا کرتے تھے، اور جنات کے اندر فساد ہی فساد کا مادہ زیادہ ہے، تو آپس میں ان کی خون ریزیاں ہوتی تھی، شرف بہت زیادہ تھا، ساری دنیا میں انہوں نے گند پھیلا رکھا تھا اپنے فساد کے ذریعے سے، اپنے شر کے ذریعے سے۔ تو اللہ رب العالمین نے جب آدم علیہ السلام کو بھیجنے کا ارادہ فرمایا تو اللہ رب العالمین نے فرشتوں کی ایک بڑی تعداد جماعت کے ساتھ ابلیس کو امیر بنا کر، سپہ سالار بنا کر زمین پر بھیجا کہ جاؤ ان جناتوں سے جنگ کرو، ان کا مقابلہ کرو اور زمین کو پاک کرو۔ تو ابلیس کی کمانڈری میں، اس کی سپہ سالاری میں فرشتوں کی ایک بڑا لشکر زمین پر آیا اور جناتوں سے مقابلہ کیا اور ساری زمین کو پاک کیا، جتنے مرے مرے، اور جو رہ گئے، جو قابو میں آ گئے یا شکست کھا گئے، ان کو پہاڑوں کی طرف، جنگلات کی طرف اور سمندروں کی طرف ہانک دیا اور زمین کو پاک کر دیا۔ جب یہ کام ہو گیا تو اب ابلیس کے دل میں ایک بڑائی آ گئی کہ میں کچھ ہوں، کہ مجھ سے اتنا بڑا کام لیا گیا، زمین کی پاکی کا، زمین سے شر و فساد کے دور کرنے کا یہ کام مجھ سے لیا گیا، فرشتوں کی جماعت کا امیر بنا کر، کیونکہ یہ بہت ہی بڑا عابد تھا اور بہت زیادہ علم رکھنے والا تھا، سب سے زیادہ علم رکھنے والا تھا، تو اس کی وجہ سے ان کو فرشتوں کا استاد بھی اس کو بنایا گیا تھا، یہ فرشتوں کا استاد تھا۔ اور زمین پر کوئی جگہ اس نے ایسی نہیں چھوڑی جہاں پر اس نے اللہ تعالیٰ کی عبادت اور سجدہ نہ کیا ہو، ایسا عابد۔ تو اس کو کمانڈر بنا کر، اس کو سپہ سالار بنا کر بھیجا گیا تھا۔ اب یہی بات اس کے اندر کی خود پسندی اس کے دل میں آ گئی، خود پسندی جب آ گئی تو پھر اللہ تعالیٰ تو علام الغیوب ہے، ان کے اللہ تعالیٰ کے علم میں ساری باتیں موجود تھیں، تو اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو یہاں پر کہہ دیا کہ میں جاننے والا ہوں، وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، یعنی تم لوگ جو بھی چھپاتے ہو۔ اب جو ہے اللہ رب العالمین نے جب اس کو سامنے لانا تھا، اس کے حسد کو، اس کی بڑائی کو، تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ تم سجدہ کرو سب کے سب، تو فرشتوں نے تو فوراً سجدے میں گر گئے، مگر ابلیس نے نہیں کیا، ابا، انکار کیا، واستکبر، اور تکبر کیا، وکان من الکافرین، اور ہو گیا انکار کرنے والوں میں سے بن گیا۔ تو انشاءاللہ اگلی آیتیں ہم لوگ اگلی کلاس میں انشاءاللہ دیکھیں گے۔ تو ابلیس کا، اس کی ساری عبادتوں پر پانی کا پھیرنا، اس کی ساری عبادتیں اور اس کی شان و شوکت، جو اللہ تعالیٰ نے اسے جو بڑائی دے رکھی تھی، اس کو جو بڑا بنا کر رکھا تھا، اس سے جو عزتیں تھیں، فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا، یہ سب کچھ سے اللہ رب العالمین کو نے مردود کرنے کا واحد ذریعہ اس کی انا بنی، یعنی اس کا میں پن، کہ میں آگ سے بنایا گیا ہوں، یہ انسان مٹی سے بنایا گیا ہے، میں زیادہ جاننے والا ہوں، میں زیادہ طاقتور ہوں، اور یہ کمزور مخلوق ہے، یہ کمزور ہے، یعنی یہ دوسرے کی حقارت اور اپنی بڑائی، اسی سے وہ ذلیل و رسوا ہوا اور ہمیشہ کے لیے ذلیل و رسوا رہا۔ تو ہمارے اندر بھی یہ ہو کہ کسی وجہ سے بھی ہمارے اندر ذرہ برابر کے لیے بھی بڑائی نہ آئے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اپنے اندر بڑائی ہونے کی بہترین علامت اور ایک بنیادی علامت یہ ہے کہ انسان کے اندر اپنی مزاج کے خلاف کسی بات کے ہونے سے، یا اپنے کہنے کے مطابق کسی بات کے پورا نہ ہونے سے غصے کا آنا، میں کہہ رہی ہوں پھر بھی یوں کر رہے ہو، میں نے کہا تھا پھر بھی نہیں مانا، پتہ ہے مجھے یہ بات پسند نہیں پھر بھی یوں کیا، یعنی یہ جو صفت ہے ہمارے اندر، یہ اصل جو ہے غصے، حسد، یہ بڑائی کی، تکبر کی، گھمنڈ کی علامت ہے۔ غصہ آنا بری بات نہیں ہے، غصہ آنا اچھی بات ہے، ایک حد تک آنا چاہیے، مگر وہ کس میں آنا چاہیے؟ خلاف شریعت اگر کوئی کام ہو رہا ہو
اللہ کے احکامات توڑے جا رہے ہوں، نبی کا طریقہ چھوڑا جا رہا ہو، تو ایسی صورت میں اللہ کے لیے اگر غصہ آ رہا ہو تو یہ تو بہت اچھا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ غصہ کرنے کی جگہ میں اگر کوئی انسان غصہ نہ کرے تو وہ گدھا ہے۔ یہاں تک آتا ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر کسی شخص کی بیوی زبان دراز ہے، بہت زیادہ زبان دراز ہے، اور سمجھانے پر وہ سمجھتی بھی نہیں ہے، اور اگر اس کا شوہر اس کی اس زبان درازی پر خاموش رہے اور ایسے ہی لے کر چلتا رہے، طلاق نہ دے، سدھارنے پر بھی سدھر نہیں رہی، تنبیہ کرنے پر بھی سدھر نہیں رہی، بس منہ چلائے جاتی ہے، اور اگر کوئی مرد اس کو طلاق نہ دے تو اس مرد کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ یعنی شریعت کے خلاف اگر کوئی بات پیش آ رہی ہے، ادب کے خلاف اگر کوئی بات پیش آ رہی ہے، اللہ کے حکم کے خلاف اگر کوئی بات پیش آ رہی ہے، تو وہاں پر تو قدم اٹھانا ہے، ایکشن لینا ہے۔ اور اگر اپنی ذات کے بارے میں کوئی بات ہو، اپنے نفس کے تعلق سے اگر کوئی بات ہو، تو وہاں پر اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنا ہے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ۔ جزاک اللہ۔ تقال العثار العظام به، ويعود الهوى ككبش ذبيح، بذكر الإله تطيب الحياة، تسر أسارير وجه صبيح، تسر أسارير وجه صبيح.